بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی گزشتہ مجلس میں ہم نے قریش کی فضیلت اور ان سے متعلق جو ضروری گفتگو ہو سکتی تھی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آگے کے حدیث میں بھی قبائل کا اور قریش کا ذکر آیا چاہتا ہے، ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب قبائل کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفار غفر اللہ لها واسلم سالمها الله وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور قبیلہ عصیہ تو وہ قبیلہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت میں مبتلا ہوا۔ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جس کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں شراح لکھتے ہیں کہ غفار عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ ممتاز صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ قبیلہ حاجیوں کا مال چرایا کرتا تھا، اور اپنی اس برائی کے سبب عام قبائل میں اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے حق میں دعا فرمائی کہ اس قبیلے کے دامن پر جو پہلا داغ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹائے اور قبیلے والوں کو مغفرت اور بخشش سے نوازے، کیونکہ اب اسی قبیلے کے لوگ خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ارشاد گرامی دعائیہ جملے کے بجائے جملے خبریہ ہے، یعنی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کی جاہلی زندگی کے واقعات کو کل عدم قرار دے دیا ہے، اور اب اہل قبیلے کو ان کے ایمان اور اسلام کی بدولت مغفرت اور بخشش سے نواز دیا ہے۔ یہ رہی بات قبیلے غفار سے متعلق۔ اور قبیلے اسلم یہ بھی ایک شخص کا قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے چونکہ لڑائی کے بغیر اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے کے لوگوں کو سلامت رکھے۔ اس قبیلے کے بارے میں مذکورہ جملہ بھی جملے خبریہ کا احتمال رکھتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کے ذریعے یہ خبر دی ہو کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو پسند نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے لوگوں کو قتل و تباہی سے سلامت اور محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے قبیلے عصیہ۔ عصیہ اس بدنصیب قبیلے کا نام ہے جس نے مسلمان قاریوں کو بیر معونہ پر مکر و فریب کے ذریعے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا رنج ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت میں اس قبیلے کے لوگ پر لعنت اور بددعا فرمایا کرتے تھے۔ اس قبیلے کے حق میں مذکورہ حدیث کے الفاظ
صرف جملے خبریہ کے طور پر ہی ہیں، ان میں جملے دعائیہ کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ تاہم ان الفاظ میں اس قبیلے کا ذکر جس طرح شکوے کو ظاہر کرتا ہے وہ بجائے خود بد دعا کو مستلزم ہے، لیکن اس مفہوم میں نہیں کہ اہل قبیلہ گناہ معصیت میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوں، بلکہ اس مفہوم میں کہ قبیلے والوں نے جس عظیم معصیت اور سرکشی کا ارتکاب کیا اس پر ان کو دنیا آخرت میں ذلت خواری نصیب ہو۔ یہ ہے ان قبائل سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور شرائع حدیث کا ان قبائل سے متعلق یہ خبر دینا۔ اس کے بعد پھر آپ کے مزید چند قبائل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش والانصار وجہینہ ومزینہ واسلم وغفار واشجع موالی لیس لهم مولا دون اللہ ورسولہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے مسلمان یعنی اہل مکہ وغیرہ، انصار یعنی اہل مدینہ، قبیلہ جہینہ کے مسلمان، قبیلہ اسلم کے مسلمان، قبیلہ غفار کے مسلمان اور قبیلہ اشجع کے مسلمان میرے دوست اور مددگار ہیں۔ ان کا مددگار اور دوست اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ لفظ موالی متکلم کی طرف مضاف ہے اور مولا کی جمع ہے، اور ایک روایت میں لفظ ای متکلم کے بغیر موالن منقول ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ان قبائل کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مددگار اور دوست ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے دو حلیف قبیلوں کا ذکر۔ فرماتے ہیں وعن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم وغفار ومزینہ وجہینہ خیر من بنی تمیم ومن بنی عامر والحلیفین من بنی اسد وغطفان، متفق علیہ۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، غفار، مزینہ، جہینہ یہ سب قبیلے بنو تمیم سے اور دونوں حلیف قبیلوں یعنی بنو اسد اور غطفان سے بہتر ہیں۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ دونوں حلیف قبیلے بنو اسد اور غطفان بھی دو قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور جیسا کہ زمانے میں عرب کا عام دستور تھا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے قسم کھا کر عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ باہم مددگار و معین رہیں گے، کہ ہم باہم مددگار و معین رہیں گے۔ حدیث مذکورہ قبیلوں کو اس لیے بہتر فرمایا کہ ان قبائل کے لوگوں نے قبول اسلام میں سبقت کا شرف حاصل کیا اور اپنے اچھے احوال اور معاملات کا قابل تحسین مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک آتی ہے بچوں قبیلہ بنو تمیم سے متعلق، اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے وعن ابی ہریرہ قال ما زلت احب بنی تمیم منذ 3 سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم اشد امتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكان سبية منه عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بنو تمیم کو اس وقت سے ہمیشہ عزیز اور دوست رکھتا ہوں جب سے میں نے ان کی 3 خاص خوبیوں کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ چنانچہ ان کی پہلی خوبی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ میری امت میں سے بنو تمیم ہی وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے مقابلے پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری ثابت ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری خوبی کے بارے میں یہ بیان کیا
کہ ایک مرتبہ بنی تمیم کی طرف سے صدقات یعنی زکوٰۃ کے اموال و مویشی وغیرہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کی طرف سے آئے ہوئے صدقات ہیں۔ اور ان کی تیسری خوبی اس طرح ظاہر ہوئی کہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والی ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیے سب سے زیادہ سخت اور بھاری ثابت ہوں گے، یعنی جب دجال لعین کا ظہور ہوگا تو بنو تمیم ہی کے لوگ سب سے زیادہ اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے توڑ میں سب سے زیادہ صحیح کوشش کریں گے اور اس کی تردید اور تغلیط میں سب سے آگے رہیں گے۔ اس طرح ان الفاظ میں بنو تمیم کی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ پیشنگوئی بھی ہے کہ بنو تمیم کے نسل کے لوگ اسی کثرت کے ساتھ ظہور دجال کے زمانے میں بھی ہوں گے۔ اور حضور کا یہ ہماری قوم کے صدقات ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اس طرح شرف اور فضیلت سے نوازا کہ ان کو اپنی طرف منسوب کر کے ان کی قوم کو اپنی قوم فرمایا۔ اور آخر میں پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لونڈی بنو تمیم میں سے ہونے کی بنا پر عربی نسل ہے، اور عرب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اس لیے یہ لونڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی۔ گرچہ یہ نسلی وصف تمام عرب کا مشترک وصف ہے، صرف بنو تمیم کے ساتھ مخصوص نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو ایک طرح سے فضل و شرف عطا فرمانے کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ یہ رہی چند احادیث، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری مجلس میں مزید احادیث انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔